اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری ہر مشکل کو حل فرماؤں گا، تیری ہر پریشانی کو دور کروں گا۔ تو دعا جو ہے بندے کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادت کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بندہ یہ کہتا ہے میرے مالک میری یہ مشکل حل فرما دے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے ایسا بندہ، بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے سے میں بڑی محبت اور پیار کرتا ہوں، اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جس سے گناہ اور غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اے میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو 5 اوقات ہیں علماء کرام نے لکھے دعا کی قبولیت کے، ان اوقات میں زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ پہلا وقت دعا کی قبولیت کا کون سا ہے؟ وہ ہے چاشت کا وقت، یعنی 8 بجے سے لے کے 10 بجے کے درمیان کا جو وقت ہے اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت کے اندر اللہ کے در پہ آئیں، نوافل پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 اذان کا وقت، جب اذان ہو رہی ہو خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دیں، اور جب اذان کا جواب مکمل ہو جائے اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر دے میرے مالک میری یہ مشکل ہے اس کو حل فرما، تو اذان کے جواب کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت، یہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک ایسا بندہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ایسے بندے کے اوپر اللہ فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے ایک فرض تو پورا کر لیا ہے، اب دوسرے فرض کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آدھی رات کا وقت، جب تہجد کا وقت ہو ساری دنیا سوئی ہوئی ہو میرے دوستو، اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک چل رہا ہے، سحری کے وقت ہم اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس ترتیب سے اٹھیں کہ پہلے 2-4 نوافل بھی پڑھ لیں، اللہ سے دعا بھی کر لیں، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے میرے دوستو۔ تو تہجد کے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز جب کھڑی ہو رہی ہو اقامت ہو رہی ہو اس وقت جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جب مصلی پہ آئے تو ایک صحابی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کچھ کلمات کہے، وہ کلمات یہ تھے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میرے نبی نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کلمات کس صحابی نے کہے تھے؟ وہ کھڑا ہو گیا، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا میرے صحابی یہ جو کلمات تو نے کہے ہیں یہ مجھے بڑے پسند آئے ہیں۔ تو اس وقت جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق